بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سبق پڑھا تھا، اس سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ علم النحو ہم اس کے اندر کیا پڑھتے ہیں، علم النحو پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو علم النحو جو عربی گرامر کا ایک حصہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک تو ترجمہ کرنا سیکھیں، اور دوسرا کلمے کے آخر کے اندر جو زبر زیر پیش آتا ہے جس کو اعراب کہتے ہیں، وہ صحیح ہم لگانا سیکھ جائیں۔ جو طلبہ مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتابوں کے اندر اعراب لگے ہوئے نہیں ہوتے، وہ اعراب خود لگانے پڑتے ہیں۔ صحیح اسی طرح پرچوں کے اندر بھی، امتحان کے اندر بھی اکثر سوال آتا ہے کہ فلاں عبارت پر اعراب لگائیں۔ صحیح، تو اعراب وغیرہ ہمیں خود لگانے ہوتے ہیں۔ تو علم النحو کے ذریعے سے یہ ہم اعراب لگانا سیکھتے ہیں۔ صحیح، علم صرف کے ذریعے سے کیا سیکھتے ہیں؟ علم صرف کے ذریعے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کلمے کے درمیان کے اندر جو اعراب آتا ہے یا شروع میں جو اعراب آتا ہے، یعنی کہ آخری حرف کے اعراب کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جتنے بھی حروف پر اعراب آ رہا ہے فعل کے اندر یا اسم مشتق کے اندر، وہ ہم سیکھتے ہیں علم الصرف کے اندر کہ صحیح اعراب کیا لگائیں، صحیح زبر زیر پیش کلمے کے شروع میں یا درمیان میں کس طرح لگانا ہے، یہ ہم کہاں سیکھتے ہیں؟ علم الصرف کے اندر۔ دوسری چیز علم الصرف کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک کلمے سے ہم کئی کلمات بنانا سیکھتے ہیں۔ صحیح، ایک کلمہ ہمیں دے دیا جاتا ہے، اس سے ہم کئی کلمات بناتے ہیں، ان کلمات کے کیا بہت سارے معنی آتے ہیں، وہ ہم علم الصرف کے اندر سیکھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم علم الصرف کے اندر سیکھتے ہیں۔ تیسری چیز ہماری گزری علم اللغت۔ لغت کے اندر کیا سیکھتے ہیں؟ لغت گویا کہ ڈکشنری ہے، صحیح، یعنی کہ ڈکشنری کے اندر کوئی معنی تلاش کرنا۔ علم اللغت دراصل پڑھایا نہیں جاتا، صحیح، بس ایک آدھ کلاس ہوتی ہے کہ لغت کے ڈکشنری کس طرح دیکھتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، بس یہ یعنی کہ بس ایک ضرورت ہے نا۔ یہ کون شیئر کر رہا ہے؟ یہ براہ کرم وائٹ بورڈ وغیرہ شیئر نہ کیا کریں۔ صحیح، اب میں یہاں سے سب کچھ سیکیورٹی لگاؤں، آف کروں، پھر مسئلہ ہوتا ہے نا، بری بات ہے، کلاس کے اندر تنگ نہ کیا کریں۔ بہرحال، تو علم الصرف کے اندر، علم اللغت کے اندر کیا سیکھتے ہیں؟ معنی وغیرہ تلاش کرنا سیکھتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے عبارت پر صحیح سے زبر زیر پیش لگانا سیکھنا ہے، صحیح سے عبارت کا ترجمہ کرنا سیکھنا ہے، تو آپ کو یہ تین چیزیں آنا ضروری ہیں۔ اگر آپ کو یہ تین چیزیں نہیں آئیں گی تو آپ یہ کام نہیں سیکھ سکتے۔ صحیح، اگر آپ کی ان تین چیزوں کے اندر کمزوری ہوگی تو آپ کے ترجمہ کرنے کے اندر، اعراب لگانے کے اندر، زبر زیر پیش لگانے کے اندر کمزوری ہوگی۔ اور اگر آپ کی یہ تین چیزیں مضبوط ہیں تو پھر آپ یعنی کہ جو عبارت پڑھنا ہے، ترجمہ کرنا ہے، اس کے اندر آپ مضبوط ہوں گے۔ صحیح، اچھا جی، بعض طلبہ ہوتا بتاؤں کیا ہے کہ عموماً اس طرح ہوتا ہے، یہ ہے، اور یہ ایک نارمل سی بات ہے، ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے کہ مدرسے کے اندر ہمیں یہ چیزیں یاد کرا دیتے ہیں، علم النحو بھی یاد کرا دیتے ہیں، علم الصرف بھی یاد کرا دیتے ہیں، یہ سب چیزیں یاد کروا دیتے ہیں۔ صحیح، لیکن ان سب چیزوں کی عملی طور پہ جو مشق ہوتی ہے، جو پریکٹس ہوتی ہے، وہ نہیں ہو پاتی۔ ہم کافیہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ملا جامی بھی پڑھ لیتے ہیں، شرح ابن عقیل بھی پڑھ لیتے ہیں، ہدایت النحو بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ سب کتابیں پڑھنے کے باوجود ہمیں صحیح سے اعراب لگانا نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم نے خالی کتابوں کو پڑھا ہے۔ صحیح، ان اصولوں کو حل کس طرح کرنا ہے یہ ہمیں نہیں آتا۔ گویا کہ ہم نے تیرنے کے اصولوں کو پڑھ لیا لیکن کبھی سمندر میں نہیں اترے۔ صحیح، جب تیرنے کے اصولوں کو پڑھیں گے اور سمندر میں نہیں اتریں گے تو تیرنا نہیں آئے گا۔ صحیح، یہی قصور جو ہوتا ہے، یہی غلطی جو ہوتی ہے تقریباً اکثر آج کے دور کے اندر کی چلتی ہے۔ آج کے دور کے اندر جو ہے نا، یہ غلطی بہت عام ہے۔ حتیٰ کہ جب میں درجہ اولیٰ کے اندر تھا تو درجہ اولیٰ کے اندر تقریباً علم الصرف کے اندر، علم النحو کے اندر میرے 98 نمبر آئے تھے۔ علم الصیغہ جو درجہ ثانیہ ہے اس کے اندر میرے 100 نمبر آئے تھے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ 100 نمبر آئے تھے، کہیں کوئی طالب علم یہ سمجھے کہ میں اپنی جو ہے وہ شان بیان کر رہا ہوں، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔
اس کے اندر قصور یہ تھا کہ جب میں درجہ ثانیہ کے اندر تھا مجھے اتنا فرق نہیں پتا تھا کہ فاعل کا ترجمہ کس طرح کرنا ہے، مفعول کا ترجمہ کس طرح کرنا ہے، اتنا فرق نہیں پتا، یہ میرا قصور ہے، صحیح ہے. تو اتنا ترجمہ کرنا نہیں آتا تھا اگرچہ میرے نمبر اچھے تھے، صحیح. تو ایک بات تو ذہن میں بٹھا لیں کہ نمبروں کے اچھے ہونے سے آپ کے علم میں اضافے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیا اصول ہے؟ نمبروں کے اچھے ہونے سے آپ کے علم میں اضافے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. نمبر آپ کے اچھے آ سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم بھی ہو، صحیح. نمبر اچھے لانا کوئی کمال نہیں ہے. طالب علم یہ سمجھتے ہیں نمبر اچھے لانا کمال ہے، کوئی کمال نہیں ہے نمبر اچھے لانا. امتحان سے 15 دن پہلے آپ پڑھنا شروع کر دو، آپ کے نمبر اچھے آنا شروع ہو جائیں گے. ممکن ہے پوزیشن بھی آ جائے، ممکن ہے پوزیشن آ جائے، لیکن ایک ہے اللہ کے لیے پڑھنا، ایک ہے امتحان کے لیے پڑھنا. اگر آپ اللہ کے لیے پڑھو گے تو پورا سال پڑھو گے، امتحان کے لیے پڑھو گے تو امتحان سے پہلے 15-20 دن پڑھو گے. اب آپ طالب علم ہو، آپ لوگ خود اس بات کا اندازہ لگاؤ، خود سوچو اپنی حالت کو، اپنی جو آپ کی حالت ہے نا اس کو سوچو کہ میں امتحان سے پہلے پڑھتا ہوں یا جو ہے پورے سال پڑھتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل مجھ پر بہت ہوا کہ میں امتحان کے اندر بہت کم پڑھتا تھا، اور امتحان کے علاوہ جمعے والے دن چھٹی ہوتی تھی تو میں فجر کے بعد سے لے کر جمعے تک پورے ہفتے کا، آنے والے ہفتے کا جو سبق ہے صرف نحو کا، وہ میں یاد کرتا تھا، صحیح. اور جب چھٹیاں ہو جاتی تھیں جون جولائی بول رہا ہوں، جو شعبان رمضان کی چھٹیاں ہو جاتی تھیں اس کے اندر جب میری ثانیہ کی چھٹی ہوئی تو میں نے جامع پڑھنا شروع کر دی. ثالثہ کی چھٹی ہوئی تو ملا جامع پڑھنا شروع کر دی جو کہ رابعہ کے اندر ہے. جب ثانیہ کی چھٹی ہوئی تو میں نے قافیہ پڑھنا شروع کر دی جو کہ آگے آنے والے سال کے اندر آتی ہے. تو بات یہ ہے کہ طالب علم کو اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے. خلاصہ کلام یہ، اگر آپ اللہ کے لیے پڑھتے ہو نا تو آپ کبھی بھی جمعے کی چھٹی نہیں مناؤ گے. آپ کبھی بھی جو ہے وہ جو آپ کی چھٹیاں آتی ہیں نا، امتحان کی چھٹی، فلاں چھٹی، یہ چھٹی، وہ چھٹی، وہ آپ چھٹی نہیں مناؤ گے. کیوں نہیں مناؤ گے؟ کیونکہ پڑھنا جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے عبادت ہے، صحیح ہے. پڑھنا کیا آپ لوگوں کے لیے عبادت ہے، صحیح. اب جو طالب علم عبادت سمجھتا ہے، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، دن اور رات، صحیح. خرچ کرنے کی کوئی حد مقرر ہے کہ فلاں ٹائم میں فلاں وقت میں ہی خرچ کرنا ہے؟ کوئی عبادت کا وقت مقرر نہیں، صحیح. پڑھنا آپ لوگوں کے لیے عبادت ہے، کوئی وقت مقرر ہے؟ کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ہر وقت آپ پڑھ سکتے ہو. تو چھٹی والے دن آپ چھٹی کیوں کر رہے ہو؟ عبادت کے اندر چھٹی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، عبادت میں چھٹی نہیں ہوتی، صحیح. تو اب بولیں گے طالب علم آپ تو ہفتہ بعد چھٹی دے رہے ہیں، وہ کس لیے دے رہے ہیں؟ اس کے دینے کی وجہ یہ ہے کہ ماشاء اللہ سے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کاروباری لوگ بھی ہوتے ہیں، طالب علم بھی ہوتے ہیں، یہاں پہ کاروباری لوگ بھی ہوتے ہیں، اور بھی جو ہے وہ خواتین وغیرہ ہوتی ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں، صحیح. ان کاموں کے اندر ان کو چھٹی چاہیے ہوتی ہے. تو ہفتہ اتوار جو ہے نا عموماً چھٹیوں کا دن ہوتا ہے، تو اس لیے چھٹی دی جاتی ہے، ورنہ اور کوئی وجہ ہے نہیں. اصولاً جو ہے اتوار کی چھٹی جو ہے وہ طالب علم نہیں کر سکتا. ہفتے کی چھٹی مطلب علم حاصل کرنے کی چھٹی نہیں ہوتی، کلاس کی چھٹی ہو جائے تو ہو جائے. مدرسے کے اندر بھی جمعے کی چھٹی ہوتی ہے بھائی، وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ پورے ہفتے کے کام رکے ہوتے ہیں، چلو وہ جمعے والے دن بندہ جا کے کر لے. یہ نہیں کہ فریش ہونے کے لیے چھٹی دی جاتی ہے. علم تو عبادت ہے، عبادت تو خود فریش کرنے کے لیے ہوتی ہے انسان کو، صحیح. بہرحال کیا بات چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ نمبروں کا حاصل کرنا اس سے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو علم آ جائے. کس طرح آئے گا؟ طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، صحیح، اس پر آپ عملی طور پہ مشق کریں، پریکٹس کریں. یہاں پہ ہم خود کروائیں گے. طریقہ کار ہے میرا اکثر یہی ہوتا ہے کہ میں پڑھاتا کم ہوں اور مشق زیادہ کراتا ہوں. اصول میرا یہی رہتا ہے. شروع کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا، شروع کے اندر شاید اصول زیادہ ہو جائے کیونکہ ابھی آپ نے اصول کچھ پڑھے ہی نہیں ہے، صحیح. تو شروع کے اندر اصول تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن آگے جا کے دیکھیں گے 4-5 مہینہ مشق کرتے رہیں گے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ مشق چلتی رہے گی. ایک لائن کا اصول پڑھیں گے، اس وقت تقریباً آدھے پونے گھنٹے کی کلاس کی مشق ہو جائے گی، صحیح. بہرحال تو قصور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں، پڑھ لیتے ہیں ہم، لیکن پڑھنے کے بعد جو ہے اس پر عملی طور پہ مشق کرنا یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو گویا کہ ہم نے
بیٹ بال کھیلنے کے اصول یاد کر لیے پر کبھی بلہ نہیں پکڑا، صحیح ہے، تو آپ کو کھیلنا نہیں آئے گا. آپ نے صرف نحو کے اصول یاد کر لیے پر کبھی عبارت حل کرنے کی خود سے کوشش نہیں کری. جب خود سے کوشش نہیں کری تو خود کو نہیں آئے گا. دیکھیں اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے سکھاؤں آپ لوگوں کو اور آپ خود سے کوشش نہ کرو تو کبھی بھی آپ کو علم نہیں آئے گا. یہ بات یاد رکھ لیجیے گا. خالی میں یہاں پہ بولتا رہوں اور آپ لوگوں کو مشق سکھاتا رہوں آپ لوگوں کو علم نہیں آئے گا جب تک آپ خود سیکھنے کی کوشش نہ کر لو. صحیح، یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ خالی آپ 1 گھنٹے کے اندر پڑھیں گے نا تو گویا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات ہو جائے گی. صحیح ہے، لیکن اگر آپ اس کے علاوہ اور وقت نہیں دیں گے تو پھر آپ کا نقصان ہوگا. یعنی کہ یہاں پر پڑھنا بھی ہے، یعنی کہ یہاں پر پڑھنا بھی ہے، جو یہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی پڑھنا ہے. مدرسے میں آپ جا رہے ہو، مدرسے کے اندر پڑھنا ہے لیکن وہ استاد کا پڑھانا ہے، آپ نے خود سے پڑھنا ہے تب آپ کو زیادہ علم آئے گا. صحیح. بہرحال کیا بات چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ طلباء کو صرف نحو کے اصول یاد ہوتے ہیں پر ان کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، ان کو پھر بھی عبارت حل کرنی نہیں آ رہی ہوتی. اس کی میں نے بڑی وجہ آپ کے سامنے رکھ دی. دوسری ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں نحوی ترکیب سکھائی جاتی ہے وہ دراصل سکھائی نہیں جاتی بلکہ بتائی جاتی ہے. دونوں میں فرق ہے، نحوی ترکیب سکھانا اور نحوی ترکیب بتانا. صحیح. اب مثال کے طور پہ عما یتساءلون ایک آیت ہے جس کی نحوی ترکیب آپ لوگوں کو کتابوں کے اندر لکھی بھی مل جائے گی. صحیح کہ بھائی عما اصل میں عن ما تھا، ان حرف جر ہے، ما استفہامیہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں کتاب میں لکھی ہوئی نظر آ جائیں گی. صحیح. یہ ہے نحوی ترکیب بتانا. کلاس کے اندر میں کسی بات کو آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بھائی یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، اسے کہتے ہیں نحوی ترکیب بتانا. سکھانا کیا ہوتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، تو فاعل کیوں ہے، کیا وجہ ہے فاعل ہونے کی؟ بھائی فاعل کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے فاعل کا ترجمہ ایسا؟ مبتدا، یہ زید عالم کے اندر زید مبتدا ہے تو بھائی مبتدا ہونے کی وجہ کیا ہے، کیوں مبتدا بنایا، کیا اصول تھے مبتدا بنانے کے، یہ ساری کی ساری چیزیں سکھانے کے اندر آتی ہیں. تو عموماً ہم نحوی ترکیب پڑھتے ہیں، نحوی ترکیب سنتے ہیں. صحیح ہے، لیکن یعنی کہ نحوی ترکیب ہمیں بتائی جاتی ہے، پڑھانا الگ چیز ہے. صحیح، فرق سمجھ میں آیا؟ بہرحال تو یہ 2 کمزوریاں ہوتی ہیں یہ عبارت نہ سمجھنے کی نا. ایک تو یہ کہ ہماری اپنی ذاتی مشق نہیں ہوتی، دوسرا وہ جو اصول ہوتے ہیں نحوی ترکیب کے اور نحوی ترکیب حل کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے عموماً وہ سمجھایا نہیں جاتا. بہرحال تو کل ہم نے یہ باتیں پڑھی، کیا باتیں پڑھی کل ہم نے کہ علم السر پڑھنے کا مقصد کیا ہے. علم السر پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کلمے کے درمیان کے اندر یا کلمے کے شروع کے اندر جو معنی وغیرہ آ رہا ہے ہم اس جو اعراب وغیرہ آ رہا ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے لگانا سیکھ جائیں. صحیح. اور ہر اس سے بننے والے جو کلمات ہیں اس کے کیا معنی ہونے چاہیے یہ ہم کہاں سیکھیں گے؟ علم الصرف کے اندر. صحیح. اچھا جی، باقی یہ علم النحو کی تعریف اور موضوع غرض و غایت وغیرہ یہ آپ لوگوں کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں نے سنایا ہوگا. خیر دیکھا کافی طلبا نے سنایا لیکن بہت سارے طلبا نے نہیں سنایا. صحیح. تو جن طلبا نے نہیں سنایا تو وہ بھی کوشش کریں سنانے کی. ہمارا سبق ہے آج کا سبق نمبر 2، لفظ کی اقسام سے لے کر مرکب تک. صحیح. لفظ کی اقسام سے لے کر مرکب تک یہ ہمارا آج کا سبق ہوگا سلم الاعراب کا. صحیح ہے بھائی. اچھا جی، طریقہ کار عموماً میں اس طرح کرتا ہوں کہ چارٹ کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ چارٹ کے ذریعے سے ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. صحیح ہے. اور خاص طور پہ میں یہ قید نہیں لگاتا کہ طالب علم جو لکھا ہوا ہے وہی یاد کرے. اولاً تو الفاظ جو ہے وہ آسانی رکھتا ہوں کہ طالب علم کو سمجھ میں آ جائیں، اور اس کے بعد بھی یہ قید نہیں ہوتی کہ جو لکھا ہوا وہ یاد کرے. جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو اپنے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہو، آپ اس کو بس اس مفہوم کو یاد کرو. آپ کتاب میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کو یاد کرنے کی آپ نے ضرورت نہیں ہے. کر لو تو بھی اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے مفہوم کے اعتبار سے یاد کرنا چاہو وہ زیادہ بہتر ہے. بلکہ نہیں، مفہوم کے اندر بعض اوقات گڑبڑ ہو جاتی ہے.
اگر آپ الفاظ یعنی کہ جو لکھا ہوا ہے اسی کا مفہوم یاد کر لو وہ زیادہ بہتر ہے. صحیح ہے. ورڈ ٹو ورڈ الفاظ یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو الفاظ لکھے ہوئے نا ورڈ ٹو ورڈ وہ یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو مفہوم ہے وہ آپ لوگ یاد کریں. صحیح. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے لفظ کے بارے میں. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کل کے سبق کے اندر کہ علم النحو کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے کلام کو. اس کو پڑھایا جاتا ہے. جو علم النحو کا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ کلام. کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں جملے کو. کلام کہہ لیں یا جملہ کہہ لیں ایک ہی بات ہے. اور جملہ مختلف کلمات سے مل کر بنتا ہے. صحیح. جملہ جو ہے نا مختلف کلمات سے مل کے بنتا ہے. تو پہلے ہم ان کلمات کے بارے میں پڑھیں گے کہ بھئی کلمات کون کون سے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، کس طرح آتے ہیں. پہلے ہم یہ پڑھیں گے. صحیح. اس کے بعد ہم جملے کی طرف جائیں گے. صحیح. یعنی کہ مثال کے طور پہ زید عالم، زید ایک کلمہ ہے، عالم ایک کلمہ ہے. یہ دونوں مل کے کیا بنتے ہیں؟ یہ دونوں مل کے جملہ بنتے ہیں. تو جملے کو پڑھنے سے پہلے ہم کلمات کی علیحدہ علیحدہ تفصیلات پڑھیں گے کہ کس قسم کے ہمارے سامنے کلمات وغیرہ آتے ہیں، کس طریقے کے سے ہوتے ہیں، ان کے کس طرح معنی وغیرہ آتے ہیں. پہلے ہم یہ پڑھیں گے. صحیح. سب سے پہلی چیز لفظ. لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو چیز انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں. مطلب یہ کہ انسان کے منہ سے حروف کی صورت کے اندر جو آواز نکلتی ہے، حروف کی صورت میں. صحیح. ہر آواز لفظ نہیں ہوتی. ہر آواز لفظ نہیں ہوتی. جو بچے بولتے ہیں اور بچے چلاتے ہیں. صحیح. اب اکثر وہ الفاظ نہیں ہوتے، چوری چیز ہوتی ہے، وہ تو آواز وغیرہ نکالتے ہیں. تو جو بچے چلاتے ہیں یہ بھی انسان ہے، ان کے بھی منہ سے آوازیں نکال لی ہیں، پر کیا ہے یہ لفظ نہیں ہوگا. لفظ کیا ہوگا؟ جو وہ حروف کی صورت کے اندر جب الفاظ نکلتے ہیں نا اس کو لفظ کہتے ہیں. صحیح. جیسے کہ مثال کے طور پہ ہماری ایک بیٹی ہے، حبیبہ نام ہے اس کا، تو وہ کہتی ہے تا 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 تا. ابھی آواز آ رہی ہے اس کی، آئی آئی آئی. تو یہ ہے یعنی کہ منہ سے تو نکل لیں پر یہ کیا ہے؟ حروف کی صورت کے اندر الفاظ نہیں. صحیح. تو جب حروف کی صورت کے اندر الفاظ نہ ہوں اسے ہم کیا کہیں گے؟ لفظ. صحیح. جب حروف کی صورت کے اندر الفاظ ہوں تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ لفظ. صحیح. اچھا جی. تو لفظ کی تعریف کیا ہوئی؟ انسان کے منہ سے حروف کی صورت میں جو آواز نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. انسان کے منہ سے ہو، جانور کے منہ سے نہ ہو، طوطے کے منہ سے نہ ہو. صحیح. حروف کی صورت کے اندر آواز نکلے اس کو لفظ کہیں گے. تعریف سمجھ میں آ گئی؟ ایک بار تعریف ذہن کے اندر بٹھائیں، یاد کرنے کی کوشش کریں، ہاتھ کے ہاتھ سبق کے اندر ہی کوشش کر کے سبق کلاس کے اندر ہی یاد کیا کریں. کیا تعریف ہوئی؟ انسان کے منہ سے حروف کی صورت میں جو آواز نکلتی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لفظ کہیں گے. صحیح. اس لفظ کی جو ہے وہ دو قسمیں. نمبر ایک لفظ موضوع اور نمبر دو لفظ محمل. لفظ موضوع کسے کہیں گے؟ جس کا کوئی معنی ہو. جس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو ہم کہیں گے لفظ موضوع. جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک سمجھدار آدمی جتنی بھی باتیں بولتا ہے وہ کیا ہوتی ہیں؟ الفاظ ہوتے ہیں. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بہت سارے میں نے الفاظ بولے، وہ سارے کے سارے الفاظ سے کوئی نہ کوئی مطلب ہے. بالکل مطلب ہے. صحیح. وہ سارے کے سارے الفاظ کیا ہوں گے؟ لفظ موضوع ہوں گے. جو بھی میں بول رہا ہوں موبائل، میں بول رہا ہوں قلم، میں بول رہا ہوں جو ہے وہ ماؤس، میں بول رہا ہوں مثال کے طور پہ امامہ، میں بول رہا ہوں مسواک، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ لفظ ہے. ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، کوئی نہ کوئی معنی ہے. صحیح. یا پھر اس کو یوں سمجھیں کہ جس کلمے کا ڈکشنری کے اندر معنی آپ کو مل جائے وہ موضوع کہلائے گا. صحیح. جس کا ڈکشنری کے اندر مثال کے طور پہ اردو زبان ہے. صحیح. اردو زبان کی ڈکشنری کے اندر جس کلمے کا معنی آپ کو مل جائے وہ لفظ ہے.
جس کلمے کا معنی نہ ملے وہ موضوع ہے، جس کا معنی نہ ملے وہ محمل ہے. صحیح ہے. تو جس کلمے کا معنی ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ موضوع. جس کا معنی نہ ہو، جس لفظ کا معنی نہ ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لفظ محمل. جیسے کہ میں نے مثال دی آپ کو کہ میری بیٹی کیا کرتی ہے؟ تا 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 تا. اب یہ تا 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 اگرچہ لفظ ہے لفظ ہے، لیکن اس لفظ کا کوئی معنی ہے اردو کے اندر؟ نہیں ہے. صحیح. تو اس لفظ کا لفظ تو ہے پر معنی نہیں ہے. صحیح. لیکن اچھا آپ بولیں گے کہ بھائی آپ نے ادھر بھی یہی مثال دی بچے کی آواز. دیکھیں بچے کی ایک وہ آواز ہوتی ہے جس کے اندر الفاظ نہیں ہوتے، حروف نہیں ہوتے. صحیح. بچہ رو رہا ہے، بچہ ہنس رہا ہے، آواز تو ہے پر اس کے اندر حروف نہیں ہے. صحیح. جب حروف نہ ہوں تو ان کو لفظ نہیں کہیں گے، جب حروف ہوں گے تو لفظ کہیں گے. صحیح. پھر اس لفظ کی دو قسمیں کہ وہ الفاظ جن کا معنی ہوتا ہے اور اس کو ہم موضوع کہتے ہیں، جن کا معنی نہیں ہوتا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محمل کہتے ہیں. صحیح. اچھا جی. اس کے بعد لفظ موضوع کی جو ہے وہ دو قسمیں ہوتی ہیں. صحیح. نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب. مفرد کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کلمے کا کوئی ایک معنی ہو. صحیح. جب کسی کلمے کا کوئی ایک معنی ہو، جیسے کہ کتاب. صحیح. قلم ایک معنی ہے. صحیح. اور مرکب کسے کہیں گے؟ مرکب کہیں گے مفرد پلس مفرد، یہ بن جائے گا مرکب. یعنی کہ آپ کے سامنے ایک مفرد آ گیا، پھر دوبارہ مفرد آ گیا. صحیح. دو مفرد مل گئے تو کیا بن جائے گا؟ مرکب بن جائے گا. اب یہ بیت اللہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر، مرکب ہے. صحیح. مثال کے طور پہ ایک مفرد ہے کتاب، اس کے ساتھ میں نے یا ملا دیا تو کیا بن جائے گا؟ کتابی. دو مفرد مل گئے، میری کتاب. صحیح. تو جب بھی آپ کے سامنے دو مفرد یا دو سے زیادہ مفرد سے مل کر ایک جملہ آپ کے سامنے آ جائے، اس جملے کو ہم کہیں گے، اس مرکب کو ہم کہیں گے مرکب. صحیح ہے. اس چیز کو ہم کہیں گے مرکب. صحیح. میں نے کہا مثال کے طور پہ جاء زید عالم ابوہ. صحیح. اتنے سارے جملے میں نے مفرد کہہ دیے. صحیح. ان سب کو ملا کیا بن جائے گا؟ جاء زید عالم ابوہ. صحیح. یہ ایک پورا جملہ بن جائے گا. تو یہ کہلائے گا مرکب. خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مفرد جس کا ایک معنی ہو، مرکب جو مختلف مفرد سے مل کر بنے. مفرد کے اندر کیا ہوگا؟ ایک معنی ہوگا. اور مرکب کے اندر جس میں بہت سارے مفرد ہوں، ایک سے زیادہ مفرد ہوں. صحیح. جس میں ایک سے زیادہ مفرد ہوں گے اس کو ہم مرکب کہیں گے. اب میں آپ کے سامنے اتنے سارے مثالیں لکھ دی اور لکھ دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں نے کہا رجل عالم. صحیح. اب یہ رجل عالم کیا بن جائے گا؟ مرکب. عالم آدمی. صحیح. بہرحال تو مفرد کسے کہیں گے؟ جس کے اندر ایک معنی ہو. اور مرکب کسے کہیں گے؟ جو دو سے زیادہ مفرد سے مل کر بنے. صحیح. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ایک بار جو بھی ہم نے صرف نحو کا سبق پڑھا ہے اس کو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا کہ آپ کے سامنے ہم نے لفظ کی تعریف رکھی. لفظ کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کے منہ سے حروف کی صورت میں جو آواز نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. جو حروف کی صورت کے اندر آواز نہ ہو اس کو لفظ نہیں کہیں گے. صحیح. پھر اس لفظ کی دو صورتیں. نمبر 1 وہ لفظ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں لفظ موضوع. جس کا کوئی مطلب ہو، کوئی معنی ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لفظ موضوع. اور جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لفظ محمل. جیسے کہ میں نے کہا شاگر، کوئی معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے. میں نے کہا ٹاگر، کوئی معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے. صحیح. تو جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اس کو ہم کہیں گے محمل.
جس کا معنی ہو. اب میں جتنے بھی الفاظ بول رہا ہوں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ موضوع ہیں. ان کو کوئی نہ کوئی معنی ہے, جبھی تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. اگر میں بے معنی والے الفاظ بولوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں سمجھ میں آئیں گے. صحیح. تو لفظ موضوع کی پھر دو قسمیں. نمبر ایک مفرد, نمبر دو مرکب. مفرد کسے کہتے ہیں؟ جس لفظ کا ایک معنی ہو اس کو ہم کہیں گے مفرد. مرکب کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دو مفرد یا دو سے زیادہ مفرد, یا یوں کہہ لیں کہ ایک سے زیادہ مفرد سے مل کر جو چیز بنتی ہے اس کو مرکب کہتے ہیں. ایک سے زیادہ مفرد سے مل کر جو چیز بنتی ہے اس کو مرکب کہتے ہیں. بیت اللہ مرکب ہے, رسول اللہ, رسول ایک مفرد ہے, لفظ اللہ دوسرا مفرد ہے, دونوں کو ملا دیا رسول اللہ بن گیا, مرکب ہے. کتاب اللہ, کتاب ایک مفرد ہے, لفظ اللہ دوسرا مفرد ہے, دونوں کو ملا دیا ایک مرکب بن گیا. صحیح ہے. عبید اللہ, عبید ایک لفظ ہے اور لفظ اللہ ایک الگ ہے, دونوں کو ملا دی ایک مرکب بن گیا. صحیح. یہ ہمارا تھا مفرد مرکب سے متعلق سبق. اچھا جی, اب صرف سے متعلق سبق پڑھنا ہے, لیکن اس سے پہلے طالب علم کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ کے اندر پوچھ لے. میں کمنٹ کا آپشن آن کر رہا ہوں خالی 5 منٹ کے لیے نا, تاکہ آپ لوگ بھی تھوڑا ریسٹ کر لیں. پھر میں صرف کا سبق شروع کرتا ہوں. جس کے ذہن میں جو سوال ہے وہ پوچھ سکتا ہے. کمنٹ میں نے آن کر دیا. حضرت سبق کیسے سناؤں؟ یار آپ نے آپ وائس کے اندر سبق سنائیں جو آپ کو دیے گئے. وہاں پہ ہم نے اپنا تصویر میں لکھا ہوا ہے نا کہ سبق آپ لوگ سنائیں. سنانے کا لفظ لکھا نا تو سنائیں. جب یہ لکھیں گے کہ بھائی سبق لکھ کے جمع کرائیں تو پھر لکھ کے جمع کریں. صحیح. سر الفاظ جو آپ کہے ہیں وہ مضاف مضاف الیہ بھی ہیں نا سر؟ جی بالکل. قرآن کو الفاظ کہتے ہیں مگر وہ کلام الہی ہے. سوال کا مطلب کیا ہے یہ مطلب بھی سمجھا دیں. السلام علیکم سر, آج ہماری پہلی کلاس ہے. اچھا, کین آئی نو اب تک کتنی کلاسیں ہو چکی ہیں؟ ایک کلاس ہوئی ہے ابھی تک, یہ دوسری کلاس ہے. اگر سنا کا اور لکھا دو تو کیسے؟ جو سنا کے دینے والے وہ سنا کے دیں, لکھ کے دینے والے لکھ کے دیں. بہتر یہ ہے کہ سبق سے متعلق سوال کریں. صحیح ہے, یہ سوال بعد میں کر لیجیے گا. قرآن میں محمد الفاظ تو نہیں, تو نہیں کیا لکھا ہے؟ قرآن میں محمد الفاظ تو ہی بھی نہیں ہے نا؟ نہیں, قرآن میں سارے موضوع ہیں. اچھا جی. جی پیپر اور ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوگی یا نہیں؟ ہفتہ اتوار چھٹی ہے. اچھا جی. السلام علیکم, میں کلاس میں شرح میں تعمیل اسٹارٹ ہونے والی ہے, آپ مجھے گروپ میں جوائن کر دیجیے. آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر لیجیے. صحیح, مولانا آسان صاحب جواب دے دیں گے. مرکب مینس مفرد, معرفہ نکرہ دونوں ہو سکتے ہیں؟ جی دونوں ہو سکتے ہیں. حضرت آواز کی صوت میں یہ لفظ کی صوت میں ایک بار پھر سمجھا دیجیے. سمجھ میں آیا سوال کیا ہے؟ شیخ مفرد کی صرفی تحقیق کیا ہوگی؟ صحیح, یہ ایک مفرد ہے. مفرد تو اس میں جامد ہے. اچھا جی. ما یتلفظ بہ انسان سے قرآن خارج ہوا. اچھا اچھا, قرآن کے اندر تو کلمات ہیں. صحیح. اچھا جی. سر ابھی تک ہم سلم الاعراب پڑھتے تھے جو کہ نحو میں آتی ہے, تو اب کون سی کتاب پڑھنی ہے, ہم نام بتائیں. کیا سوال ہے یہ, نہیں سمجھ میں آ رہا. ما یتلفظ بہ انسان سے قرآن خارج ہے. جب انسان تلفظ کرے نا پھر وہ لفظی کہلائے گا. صحیح ہے. اچھا جی. حضرت یہ بہت ہی زیادہ ابتدا ہے,
آپ دوسرا بیچ کے اندر ایڈمیشن لے لیں، مسئلہ نہیں ہے، وہ تھوڑا آگے چل رہا ہے، 3 مہینہ آگے۔ مرکب کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو یا دو سے زائد حروف ہوں تو انہیں مرکب کہتے ہیں۔ حروف الگ چیز ہے، الفاظ الگ چیز ہے۔ حضرت جی، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، VDO رٹمی ملے گی، پتہ نہیں کیا لکھا ہے حضرت۔ جس طرح جس کو اردو لکھنی آتی ہے نا، وہ بہتر کوشش کرے کہ اردو کے اندر ہی سوال لکھ لے، صحیح ہے۔ جس طرح ہم اردو میں مثال دیتے ہیں کہ پانی وانی، اس طرح پانی موضوع ہے، وانی محمل ہے۔ دیکھیں، اس بات سے تو میرا مکمل اتفاق نہیں ہے، صحیح ہے، کیوں نہیں ہے ابھی وہ تفصیل چھوڑ دیں۔ اصل تعریف یہ ہے کہ، بلکہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو لفظ لغت کے اندر نہ ہو، صحیح ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مہمل کہیں گے، لغت کے اندر نہ ہو اس کو مہمل کہیں گے۔ سر جو فیس نہیں دے پائے ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ وہ رابطہ کر لیں واٹس ایپ پہ، مولانا آسان صاحب بتائیں گے کیا کریں گے۔ حضرت میں آج 2 باتیں سیکھوں جو مجھے پہلے معلوم نہیں تھی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وعلیکم السلام۔ مفتاح العربی کیوں بھیجی ہے؟ سر میں نے کلاس ابھی جوائن کی، آپ نے مرکب اور مفرد بتائے بس، اور کیا بتا وہ یہی بتایا۔ حضرت شرح میں تعمیل کب سے شروع ہوگی؟ 5 مہینے بعد۔ سر موضوع لفظ کو مستعمل بھی کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں۔ سر یہ والی بک بھی پڑھائی جائے گی؟ کون سی والی؟ نہیں، یہ بک تھوڑی ہے نصاب کے اندر۔ پلیز کلاس اسٹارٹ کریں جیسا آپ کا حکم۔ کون ہے یہ؟ زینب کمال حضرت فرما رہی ہیں کہ کلاس اسٹارٹ کریں، بس صحیح ہے، تمام طلبہ کلاس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اچھا جی، کمنٹ کا آپشن آف کر رہا ہوں، کلاس شروع کرتے ہیں، صحیح۔ حضرت میرا استادہ بولتی ہیں کہ لفظ ابن کا جو اعراب ہوگا وہی اس سے پہلے والے حروف کا ہوگا، اس کی رہنمائی فرمائیں۔ لفظ ابن سے پہلے جو ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے، ابن کے بعد جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اچھا جی، ترکیب کے اندر اس کے اصول آ جائیں گے۔ عزیر، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ ہاں حضرت ابھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، چلے جائیں۔ جس طرح ہم اردو میں مثال دیتے ہیں پانی وانی، ہاں کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی سبق میں بہت فصاحت ہے، سمجھ جلدی آ جاتا ہے، اللہ کا فضل ہے، بندے کا کمال نہیں ہے۔ فارحہ ایک نام ہے مگر یہ عربی لفظ ہے، تو آپ مجھے اس کی نحوی ترکیب بتا سکتے ہیں؟ ایک لفظ کی نحوی ترکیب نہیں ہوتی، صحیح۔ سبق چالو کریں جیسا آپ کا حکم۔ سر سیکنڈ بیچ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ ہمارے بیسک کلیئر ہے، لے سکتے ہیں، پہلے اس کی ریکارڈنگ لے لیں، سمجھ میں آئے تو سیکنڈ بیچ میں آئیے گا۔ حضرت سبق چالو کریں جیسا آپ کا حکم۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں، جو طلبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بیسک آتا ہے اور وہ آگے کے لیول میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، تو دیکھیں آگے کے لیول جو ہے نا ابھی ہمارا تقریباً جار و مجرور کی ترکیبوں پہ چل رہا ہے، صحیح۔ اس سے پہلے ہم نے اسم متمکن کی اقسام کو، اعراب کو سمجھا، اسم متمکن کے اندر کس طرح کا اعراب آتا ہے، منصرف غیر منصرف کے اعراب کو سمجھا کہ اس کے اندر کس طرح کا اعراب آتا ہے، مبتدا خبر کی، فعل فاعل مفعول کی نائب ترکیبوں کو سمجھا، اور اسماء مشتقات وغیرہ کو سمجھا کہ ان میں کس طرح کیا اعراب آتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں دوسرے بیچ میں، صحیح ہے۔ اگر آپ کو یہ چیزیں پتہ ہیں تو پھر آپ دوسرے بیچ میں ایڈمیشن لے لیے گا، اگر آپ کو یہ معلومات نہیں پتہ تو پھر 2 مہینے اس بیچ کے اندر اور گزار لیے گا، صحیح۔ اچھا جی، تو بات کہاں چل رہی تھی ہماری؟ بات چل رہی تھی تعلیم الصرف کے سبق پہ۔ آج کا ہمارا تعلیم الصرف کا جو سبق ہے اس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ سب سے پہلے تو ہم پہلا پیج دیکھتے ہیں تعلیم الصرف کا نا۔ اس میں تعلیم الصرف کے اندر علم الصرف کی تعریف لکھی ہے کہ علم الصرف کسے کہتے ہیں، صحیح۔
صرف کہتے ہیں گھمانے چلانے بیان کرنے کو کہا جاتا ہے. یہ سب باتیں ہم نے کل پڑھی ہیں کہ صرف کے اندر کیا ہوتا ہے. تعریف کسے کہتے ہیں؟ تعریف کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ہم کہتے کیا ہیں. تو علم الصرف میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایک کلمے سے دوسرے کلمے کا بنانے کا طریقہ پڑھتے ہیں, اس کلمے پر صحیح اعراب کیا آتا ہے وہ پڑھتے ہیں, اس اعراب سے صحیح ترجمہ کیا نکلتا ہے وہ پڑھتے ہیں. کل ہم نے یہ بات پڑھی. بس یہی ان باتوں کو یہاں پہ الگ طریقے سے لکھا ہوا ہے. صحیح ہے کہ علم الصرف کے اندر صیغوں کے گردانے, ان کی پہچان, ایک صیغے سے دوسرے صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو, یہ پڑھتے ہیں. صحیح. تو یہ مشکل تعریف ہے, یاد کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. اچھا جی, علم الصرف کا موضوع کیا ہے؟ افعال متصرفہ, اسماء متمکنہ, معربہ. اب افعال متصرفہ کیا چیز ہے, اسماء متمکنہ, معربہ کیا چیز ہے, یہ سب آگے آ جائیں گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم الصرف جو بحث کرتی ہے نا, وہ کرتی ہے فعل پر. انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر ہم فعل پڑھیں گے. اور بحث کرتی ہے اسم مشتق پر. صحیح, فعل اور اسم مشتق پر, ان دو چیزوں پر علم الصرف کے اندر بحث ہوتی ہے. غرض کسے کہتے ہیں؟ غرض کہتے ہیں کہ مقصد کیا علم الصرف پڑھنے کا, تو کلمات کے اندر جو معنی وغیرہ آتے, جو حرکات وغیرہ آتی ہیں, وہ ہمیں صحیح سے لگانا آ جائے, یہ مقصد ہے. تو بھائی یہ علم الصرف کی غرض ہے. صحیح. واضح کسی کہتے ہیں کہ علم الصرف کی بنیاد کس نے رکھی, تو باز بن مسلم الہرا, انہوں نے جو ہے وہ علم الصرف کی بنیاد رکھی. صحیح. اچھا جی, اب مین سبق ہمارا آج کا یہ ہے, چند ابتدائی اہم اصطلاحات. جو طلبہ بالکل نئے ہیں ان کے لیے اصطلاحات بالکل نہیں ہوں گے, جو پرانے ہیں ان کے لیے اصطلاحات بالکل آسان ہوں گی. کیا کیا اصطلاحات ہیں؟ حرکت و متحرک کسے کہتے ہیں؟ فتحہ, کسرہ, کسرہ, فتحہ, کسرہ, ضمہ, مفتوح, مکسور, مضموم, ساکن, تنوین, منون وغیرہ, یہ سب ابھی ہم سیکھتے ہیں. صحیح. دیکھیں, جب بھی ہم کوئی نیا فن اسٹارٹ کرتے ہیں نا, کوئی نئی چیز اسٹارٹ کرتے ہیں, کوئی سا بھی ہو, دنیاوی ہو یا دین کا ہو, کچھ بھی ہو, تو اس کے لیے جو ہے نا اس فن کے خاص الفاظ آتے ہیں. صحیح. مثال کے طور پہ ہم کسی بیماری کا کوئی نام لیتے ہیں. صحیح ہے, وہ ہمارے نزدیک وہ نام ہوتا ہے, لیکن جو لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں ان کے نزدیک اس کا نام ہی الگ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو جب فن بدلتا ہے نا تو چیزوں کے نام وغیرہ بدل جاتے ہیں. صحیح. اب ہم جو ہے وہ ایک چیز کو کہیں گے کہ بھائی وہ پانا کہیں گے, اور کچھ کسی کو کوئی نام لیں گے ہم. صحیح. ہمارے زمان میں وہ یہ نام ہوگا, جو مکینک ہوگا نا اس کے زمان میں پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب نام ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب فن بدلتا ہے نا, چیز بدلتی ہے. صحیح. تو اس کے پھر الفاظ بھی بدل جاتے ہیں. ابھی تک ہم نے پڑھا کہ بھائی مثال کے طور پہ ایک مثال لکھ دیتا ہوں میں, الحمد, الحمد, ہم نے پڑھا کہ اس کو کہتے ہیں زبر. صحیح. اس کو کہتے ہیں پیش. پر اب یہ نام نہیں ہوگا. صحیح. جس کو ہم کہتے تھے نا زبر, علم الصرف علم النحو پڑھنے والا اس کو زبر نہیں کہے گا, اس کو کیا کہے گا؟ اس کو کہے گا فتحہ. کیا کہے گا؟ فتحہ. جس کو ہم پڑھتے تھے زیر, علم الصرف پڑھنے والا کہے گا کسرہ. کیا کہے گا؟ کسرہ. جس کو ہم پڑھتے تھے پیش, علم الصرف پڑھنے والا کہے گا ضمہ. صحیح. فتحہ زبر کو, کسرہ زیر کو, ضمہ پیش کو کہتے ہیں. صحیح ہے. مثال کے طور پہ الحمد کی دال پر کیا ہے, یہ نہیں بولنا پیش ہے. صحیح. جب تک آپ تجوید پڑھ لیتے تب آپ بولتے تھے پیش ہے, اب آپ بولو گے اس پر ضمہ ہے. صحیح. یہ الحمد کے الف پر کیا ہے؟ زبر نہیں ہے بلکہ فتحہ ہے. صحیح. تو فتحہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو. کسرہ کسے کہتے ہیں؟ زیر کو. ضمہ کسے کہتے ہیں؟ پیش کو. اب مثال کے طور پہ یہ ضمہ کس حرف پر آ رہا ہے؟ یہ تو دال پر آ رہا ہے, تو اس دال کو ہم کہیں گے مضموم. یعنی کہ ضمہ تو ہو گئی حرکت, اور یہ حرکت جس حرف پر آ رہی ہے وہ حرف کیا کہلائے گا؟ وہ مضموم کہلائے گا. صحیح.
ضمہ کسے کہیں گے؟ یہ تو حرکت ہے، لیکن حرکت جس حرف پر آ رہی ہے، دال پہ آ رہی ہے، لام پہ آ رہی ہے، جس پر آ رہی ہے وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا مضموم. صحیح. مثال کے طور پر میں نے کہا اعوذ باللہ. صحیح. اعوذ باللہ. اب یہ ذال پر کیا ہے؟ یہ تو ضمہ ہے، لیکن ذال کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا مضموم. یعنی کہ حرف جو کہلائے گا وہ کہلائے گا مضموم. اسی طرح حمزہ پر کیا ہے؟ یہ جو حرکت کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ کہلاتی ہے فتحہ. لیکن جس حرف پر یہ حرکت ہو اس حرف کو کیا کہیں گے؟ اس حرف کو کہیں گے مفتوح. یہ ہے کسرہ، لیکن یہ کسرہ کس پر ہے؟ ہا پر ہے، تو ہا کیا کہلائے گا؟ مکسور. صحیح. مکسور. تو ضمہ کسے کہیں گے؟ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، لیکن جس پر ضمہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مضموم کہتے ہیں. فتحہ زبر کو کہتے ہیں، جس پر زبر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفتوح کہیں گے. کسرہ زیر کو کہتے ہیں، لیکن جس پر زیر ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مکسور کہیں گے. صحیح. اسی طرح جب یہی چیزیں دو زبر، دو زیر، دو پیش اس طرح آتی ہیں نا، یعنی کہ فتحہ جو ہے وہ ڈبل آ جاتا ہے، کسرہ ڈبل آ جاتا ہے، ضمہ ڈبل آ جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تنوین. کیا کہتے ہیں؟ تنوین. ایک منٹ. صحیح. تنوین کسے کہیں گے؟ دو زبر ہو گئے، دو زیر ہو گئے یا دو پیش ہو گئے، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ تنوین. تنوین جو ہوتی ہے نا، دراصل یہ نون ساکن ہوتا ہے. تنوین کسے کہیں گے؟ نون ساکن کو کہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے پڑھا، میں نے کہا زیدن. زیدن کا مطلب کیا ہے؟ زیدن کو اگر میں یوں لکھ دوں زیدن، اب دیکھیں پڑھنے کے اندر دونوں برابر ہیں. دال دو پیش دن اور دال نون پیش دن، دونوں کیا ہے؟ پڑھنے میں برابر ہیں. اس کو بھی میں زیدن پڑھوں گا، نیچے والے کو بھی زیدن پڑھوں گا. تو تنوین جو ہوتی ہے وہ دراصل نون ساکن ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ نون ساکن. صحیح. اب اس نون ساکن کو ڈبل کر کے حرکت کے ساتھ ڈبل کر کے لکھ دیتے ہیں، دو زبر کی صورت میں، دو زیر کی صورت میں، دو پیش کی صورت میں، اس طرح لکھ دیتے ہیں. دو زبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک زبر ہو اس کے ساتھ نون ساکن ہو. دو زیر کا مطلب کیا؟ ایک زیر ہو اس کے ساتھ نون ساکن ہو. دو پیش کا مطلب ایک پیش ہو اس کے ساتھ نون ساکن ہو. یہ مطلب ہے دو زبر کا، دو زیر کا، دو پیش کا. صحیح. اچھا جی، تنوین کی ہو گئی. جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نے زیدن کی مثال ہاں دے دیا آپ لوگوں کو. صحیح. اچھا جی، ایک جیسے کہ یہ لفظ اللہ ہے نا، اب لفظ اللہ پر لام پر یہ اس طرح آتا ہے. صحیح. جو یہ نشان ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. صحیح. اچھا، تنوین کے بارے میں تو بتانا بھول گیا. تنوین جس حرف پر ہو، ابھی دال پر تنوین ہے تو دال کو کیا کہیں گے؟ دال کو کہیں گے منون. منون. جس پر تشدید ہو اس کو ہم کہیں گے مشدد. یہاں پہ لام پہ تشدید ہے تو لام کا کہلائے گا؟ مشدد کہلائے گا. صحیح. تو زبر کسے کہیں گے؟ دو زبر، دو زیر، او کیا بول رہا ہوں، زبر کسے کہتے ہیں؟ فتحہ کو کہتے ہیں زبر. زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ کہتے ہیں. پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ کہتے ہیں. صحیح. اور دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. اور جو سین کی صورت کے اندر سین کا شوشہ ہوتا ہے اس صورت کے اندر جو چیز آتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں. صحیح. فتحہ جس حرف پر ہو اس کو مفتوح کہیں گے، کسرہ جس حرف پر ہو اس کو مکسور کہیں گے، ضمہ جس حرف پر ہو اس کو مضموم کہیں گے، تجدید جس حرف پر ہو اس کو مشدد کہیں گے، تنوین جس حرف پر ہو اس کو منون کہیں گے. صحیح.
ایک آخری باقی ہے، وہ ہے سکون. سکون جیسے کہ میں نے کہا القمر، القمرو، میں نے یہ کہا. تو یہ جو ال پر یہ نظر آ رہا ہے آپ کو لام پر، اس طرح کا جو صورت نظر آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سکون. کیا کہتے ہیں؟ سکون. اور جس حرف پر سکون ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. جس حرف پر سکون ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. صحیح؟ اچھا جی، 2 منٹ آپ لوگ لے لیں، اور یہاں پہ جو میں نے لکھوایا ہوا ہے نا، ان الفاظ کو 2-3 بار پڑھ لیں، پھر ہم اس کی مشق کرتے ہیں. صحیح ہے؟ 2-3 بار ان الفاظ کو پڑھ لیں، پھر ہم اس کی مشق کرتے ہیں. اچھا جی، تھوڑی اب اس کی مشق کر لیتے ہیں. جیسے کہ ایک آیت میں لکھتا ہوں. صحیح، آپ لوگوں نے بتانا ہے، جن کو بتانے کا شوق ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. صحیح ہے، جو شوق سے سبق جو ہے وہ حل کرنا چاہتے ہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر طالب علم شوق سے حل کرے. صحیح. یہاں پہ آپ لوگ پڑھنے کے لیے آئے نا، تو کوئی بھی طالب علم جو ہے نا ڈرے نا کہ مجھ سے غلطی ہو جائے گی. جتنے بھی طالب علم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں نا، ان کو نہیں آتا، ان سب سے غلطی ہونی ہے. صحیح ہے. کوئی بھی یہاں پہ ایسا نہیں ہے جو سیکھ کر آیا ہو. جو سیکھ کر آیا وہ یہاں پہ نہیں آئے گا. صحیح، آپ لوگوں کو نہیں آتا اس لیے آپ لوگ یہاں پہ آئے ہو نا. صحیح. تو جب یہ کہا جائے کہ بھائی سبق حل کرنے کی کوشش کرو، تو پھر کوشش ہر طالب علم کرے. صحیح. جس کو آئے یا جس کو تھوڑا مشکل ہو رہی ہو یا پھر جس کو تھوڑی ہچکچاہٹ ہو رہی ہو، ہر طالب علم کوشش کرے. صحیح. اچھا جی، ایک آیت میں لکھ دیتا ہوں. جی. اچھا، طلبا جو ہے نا اپنے نام کے ساتھ رول نمبر لازمی لکھا کریں. صحیح. آسانی ہوتی ہے ہم لوگوں کو نا. بعض اوقات حاضری وغیرہ کے اندر کافی مشکلات آ جاتی ہیں. جو پرانے انہوں نے تو لکھا ہوا ہے، جو نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ جو آپ کو ایڈمیشن فارم کے اندر رول نمبر دیا گیا ہے نا، اس کو اپنے نام کے ساتھ لکھیں. جی. عبداللہ عبدالی. عبداللہ عبدالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد وعلیکم محترم، السلام. جوڑ بخیر. الحمد للہ، الحمد للہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیرت سے ہو؟ الحمد للہ، الحمد للہ. جی جی، آپ سوال کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. جی، یہ کیا کہلاتا ہے؟ کل کے لام پر. یہ یہاں پر لام جو ہے یہ ساکن ہے. لام پر کیا ہے؟
لام پر مد. مد نہیں کہلاتا یہ سکون کہلاتا ہے. جی صحیح. صحیح. جزاک اللہ. نیہا انصاری. جی جی یہ لام کیا کہلائے گا؟ ساکن. ساکن. اچھا یہ ہا پر کیا ہے؟ ہاں پر ہے وہ ضمہ ہے. ضمہ ہے. جزاک اللہ. اچھا جی. امین منصوری. جی السلام علیکم سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہا کیا کہلائے گا؟ یہ ہاں مضموم. مضموم نہیں مفتوح. کیا شیخ؟ صحیح. مفتوح. مفتوح. صحیح. اچھا جی. افروز. افروز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ واو پر کیا ہے؟ فتحہ. فتحہ. اور واو کا کیا لائے گا؟ مفتوح. مفتوح. بالکل صحیح. جزاک اللہ. اچھا جی. فاطمہ. جی یہ لام پر کیا ہے لفظ اللہ کے؟ تشدید. تشدید. اور یہ لام کیا کہلائے گا؟ مشدد. مشدد. بالکل صحیح. جزاک اللہ. اچھا جی. اب یہ کام کریں طلبا کہ ایک آیت میں یہاں پہ لکھوا رہا ہوں. صحیح. اپنے پاس لکھیں اس آیت. جتنے بھی طلبا ہیں اس آیت کو اپنے پاس لکھیں. جو میں مارک کر رہا ہوں نا، صحیح، ان کی تفصیلات لکھیں اپنے پاس کاپی میں. پھر اس کاپی کی تصویر کھینچ کے واٹس ایپ پر جو نمبر دیا تھا کل، صحیح، اس نمبر پہ جمع کروائیے گا. صحیح. ابھی اگر کر دیں تو اچھا ہو جائے گا. جس کو میں انڈر لائن کر رہا ہوں اس کو. صحیح. جب حرف کو انڈر لائن کروں تو یہ حرف پر دائرہ بناؤں تو پھر آپ نے خالی حرف کو بتانا ہے کہ اس حرف پہ کیا ہے، اس حرف کو کیا کہتے ہیں. صحیح. اس کے جواب لکھیں اپنے کاپی کے اندر. کاپی کے اندر لکھ کر تصویر اس کی واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں. ابھی یہ کام ہاتھ کے ہاتھ کر لیں. جن سے ہو گیا اچھی بات ہے، جن سے نہیں ہوا وہ کل کر لیے گا یا رات کو کر کے بھیج دیے. یہی آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. صحیح ہے. اس کو فٹافٹ حل کر کے بھیجیں. اور جن طلبا کے ذہن میں جو سوال ہیں وہ واٹس ایپ یہ کمنٹ سیکشن میں لکھیں، میں پھر اس کا جواب دیتا ہوں.
اچھا جی، قرآن کو کیسے یاد کرنا ہے؟ قرآن کو کیسے یاد کرنا ہے یہ تو کوئی قاری صاحب اگر ہوں تو وہ بتائیں زیادہ بہتر ہے. عربی بول چال کب سے شروع ہوگا؟ انشاءاللہ عنقریب شروع ہوگا. صحیح. کیا آپ ترجمہ بھی بتائیے گا ساتھ میں؟ اچھا جی. پہلا اسکرین کچھ دیر کے لیے سامنے کیجئے. اسکرین سامنے نہیں، آپ لوگ سامنے تو ہے. اسکرین شاٹ لینا ہے. اس کی فائل یہی آپ لوگوں کو گروپ میں دے دی جائے گی، فکر نہ کریں آپ. صحیح. اچھا جی. تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے، پھر اس کو پھر سے ریپیٹ کریں مہربانی ہوگی. کیا مطلب ریپیٹ کریں؟ تنوین نون ساکن ہوتا ہے، بس اتنی بات ہے. اس طرح آیت کس طرح حل کریں؟ جس طرح ابھی قل اللہ آیت حل کری ہے اسی طرح حل کرنی ہے، کوئی اور نیا طریقہ نہیں ہے. 6 کلاس کا ٹائم چینج ہوتا نہیں ہو سکتا. کیسے ہم جواب دیں آپ کو کسی سوال کا؟ ہینڈ ریز کریں، آپ کا مائک آن ہوگا پھر آپ جواب دیے گا، یا پھر کمنٹ کے اندر اگر آن ہو تو پھر کمنٹ کریں جواب، اور جو ہے وہ جواب دے دیں. حضرت اگر ویڈیو رٹمی نہیں ملی، کیا مطلب ویڈیو رٹمی نہیں ملی؟ کتاب میں کون سا سبق یاد کرنا ہے؟ جو پڑھایا ہے وہ یاد کرنا ہے. صحیح. اچھا جی. کلاس کے دوران نماز کا ٹائم ہوتا ہے، نماز پڑھنے جائیں، بالکل ریکارڈنگ مل جائے گی. شیخ کاپی میں حل ہاں کاپی میں حل کر کے بھیجنا ہے. ریکارڈنگ نہیں آئی یوٹیوب چینل پر؟ یوٹیوب چینل پہ پبلک نہیں ہوگی، پرائیویٹ کے اندر ہوتی ہے ریکارڈنگ. کلاسز ہماری بہت ساری ہوتی ہیں، کس کس کی ریکارڈنگ ڈالیں. کاپی میں اس کے علاوہ اور کیا کام کرنا ہے؟ اور یہی کام ہے، اور سبق یاد کریں جو پڑھائے گئے. السلام علیکم. آپ لکھ دی واٹس ایپ پر ڈالیں. کیا لکھا ہے نہیں سمجھ میں آیا. میں نے سبق کر کے آپ کو واٹس ایپ کر دیا. صحیح ہے، اچھی بات ہے. حضرت آپ بلاغت اور فلسفہ بھی علوم سکھاتے ہیں؟ اتنا علم تھوڑی ہے میرے پاس، کسی آپ بڑے عالم سے سیکھیں. میرے امتحان ربیع الاول اور تیاری بھی کرنی ہے، دونوں کیسے کور کروں؟ محنت کریں، کور ہو جائے گا. سبق کون سا یاد کرنا ہے؟ جو نحو کے اندر پڑھا ہے وہ بھی یاد کرنا، جو صرف میں پڑھا ہے وہ بھی یاد کرنا ہے. جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، سبق ہو گیا. صحیح. السلام علیکم استاد صاحب. سکون کو تو جزم بھی کہتے ہیں. مجھے آپ کا پڑھانے کا طریقہ بہت اچھا لگا، اللہ کا فضل ہے. حضرت میں نے نحو صرف پڑھی ہے، ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اصطلاحات کا معنی کیا ہے؟ اصطلاحات معنی خاص اسپیسیفک جو نام ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. صحیح. اچھا جی. رول نمبر کہاں سے پتہ چلے گا؟ اگر آپ نے ایڈمیشن کروایا ہے تو آپ کو ایڈمیشن سلپ ملی ہوگی، اس پہ لکھا ہوا، یا پھر واٹس ایپ پہ پوچھ لیں. وہاں سبق بھیج دیا. صحیح ہے، ماشاءاللہ. آپ کے ہاں جو کورس ہوتے ہیں ان کی فہرست واٹس ایپ کر سکتے ہیں؟ جی، گروپ میں ڈال دی جائے گی جو کورس ہوتے ہیں. اچھا جی، پلیز چیک کر لیجئے. اچھا، چیک ہو جائے گا، فکر نہ کریں، جلدی نہ کیا کریں، چیک ہو جائے گا. سبق یعنی ہوم ورک چیک کر کے کمنٹ بھی کر دیا. صحیح ہے، ابھی واٹس ایپ کیا ہے. صحیح ہے. حضرت مجھے گردان آتی ہے، ماشاءاللہ. ٹرائل کلاس والے سبق بھیج سکتے ہیں؟ بھیج سکتے ہیں. کیا بھیج رہے ہیں؟ دبا کے بھیج رہے ہیں. نماز کے ساتھ رول نمبر، نیم کے ساتھ رول نمبر کیسے ایڈ کریں؟ اس کی بھی ویڈیو ڈال دی جائے گی. صحیح ہے. رول نمبر کہاں سے ایڈ کرنا ہے اس کی ویڈیو ڈال دی جائے گی، کس طرح ایڈ کرنا ہے. اس رول نمبر آپ کو بتانا چاہیے. حضرت میں لائف کر سکتی ہوں؟ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ کسی کے سوال وغیرہ ہے وہ ہینڈ ریز کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے. جی، شیخ اشاعت شاہد فرمائیں. سر جس لفظ پر السلام علیکم، وعلیکم السلام. جس لفظ پر ساکن رہتا ہے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ جیسے جس فتح پر رہے گا تو سکون ہو، جس پر جی سکون ہو اس کو ساکن جی. کہیں گے. اچھا، سکون کو ساکن کہیں گے. سکون کو ساکن نہیں کہیں گے، جس پر سکون ہو. اب یہاں پہ نون پر کیا ہے؟ جیسے سکون ہے، یہ ہم سکون ہے.
اور یہ کہلائے گا ساکن، صاد کہلائے گا ساکن. स्वाद पर सुकून है तो वो साकिन कहलाएगा. ہاں ہاں صحیح. जी 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 चलिए जज़ाकल्लाह جزاک खैर. اللہ. شمع الیاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ ابھی جو آپ آیت دیے اس کا ہوم ورک جو دیے نا وہ اورل دے سکتی ہوں کیا؟ نہیں ریٹن دینا ہے. تصویر کس کی اردو بننی ہے؟ لکھنا نہیں آتا میرے کو. انگلش میں کو مطلب رومن انگلش میں کر کے لکھنے مسئلہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے چلے گا پھر. صحیح. جزاک اللہ. اچھا جی چلے جی ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا میری طرف، مجھے نماز پڑھنے جانا ہے. صحیح. اگر کسی طالب علم کو کوئی سوال ہے تو وہ واٹس ایپ پر پوچھ سکتا ہے، اس کو جواب مل جائے گا. صحیح. چلیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.